صبح 7 بجے دانش نے اسپرا کو اٹھایا اور ساتھ اس کے ہاتھ میں پراپر لباس پکڑایا جس سے وہ خود کو اچھے سے چھپا سکے تاکہ ارحم کے آدمی اسے نہ پہچان سکے۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آئی اور کاؤچ پر بیٹھ کر لڑکوں کا انتظار کرنے لگی۔ جب اس نے دیکھا ان دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا ہے تو وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور دروازہ کھول دیا، جہاں دانش ویل چیئر پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اسپرا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کہاں وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کر دیا کرتا تھا اور کہاں آج وہ خود۔ یہ سوچ اس کا دل چیرنے لگی، مگر سب سے مزاحیہ بات یہ تھی کہ اسے اس وقت دانش کی حالت پر ارحم کی بجائے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو پرے جھٹک کر جلدی سے اس کے پاس گئی اور سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھانے لگی۔ او یار، میں نے بولا تھا تمہاری مدد کروں گا، پھر خود ہی کیوں بیٹھ گئے؟ حمزہ نے واش روم سے باہر آ کر پریشانی سے دانش سے پوچھا جو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ فکر مت کرو، پری نے ہیلپ کی ہے، دانش نے سکون سے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، وہ سکون سے بول کر کپڑے لے کر واپس سے واش روم میں گھس گیا۔ تو پھر تیار ہو تم؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں کنگھی پلیز۔ اس کی بات پر اسپرا نے اس کے بکھرے بال دیکھے اور پھر مرر کے سامنے گئی اور وہاں سے برش لا کر اس کے بال بنانے لگی۔ میرا فون۔ دانش نے بال بننے کے بعد بیڈ کی دوسری جانب سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے سیل کی جانب اشارہ کیا تو اسپرا نے جلدی سے وہ پکڑ کے اسے پکڑایا۔ تم لوگ تیار ہو؟ حمزہ نے واش روم سے ریڈی ہو کر نکلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تیار ہیں۔ ان کے الفاظ پر حمزہ نے فون نکالا اور آفیسر کو کال کرنے لگا۔ اسپرا، وہ سیل کدھر ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ دانش کی بات پر اس کا سیل اسے پکڑایا اور پھر باہر آئی اور اپنی جیکٹ سے سیل نکال کر وہ بھی اسے ہی پکڑا دیا تھا جو اس کے قریب ہی تھا۔ یہ آن کر لو اور اپنے پاس ہی رکھو، جس پر اسپرا نے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد آفیسر آیا تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ وین میں بیٹھ کر اسپرا جب کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو اسے ویٹیکین میوزیم نظر آیا جہاں ارحم اسے پہلی بار یہاں لایا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس شہر سے دور جانے لگی ویسے ویسے اسے محسوس ہونے لگا وہ اپنی زندگی کی سب سے خاص چیز اسی شہر کو دے کر جا رہی ہے۔ پری، کیا ہوا ہے؟ دانش کی پکار پر اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں کب سے پکار رہا ہوں، سن ہی نہیں رہی، وہ مایوسی سے بولا۔ او سوری پلیز، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا اور کچھ ہی دیر میں وہ ایئرپورٹ کی بجائے ریلوے اسٹیشن پر موجود تھی، جس پر اسپرا نے حیرت سے دانش کی جانب دیکھا تو اس نے بتایا کہ ایسے جانا زیادہ محفوظ ہے۔ ریلوے سفر 8 گھنٹوں کا تھا۔ اسپرا خاموشی سے جا کر سیٹ پر بیٹھ گئی اور باہر دیکھنے لگی، شاید کہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ ارحم آ جائے اور وہ اسے دیکھ سکے، بے شک آخری دفعہ صحیح لیکن ایک بار سامنے تو آئے۔ وہ نم آنکھوں سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے خود سے کہنے لگی، کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شکر ہے فائنلی میڈم اٹھ گئیں، آفیسر سنان نے کہا جو دانش کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ میں بھی تمہیں اٹھانے ہی والا تھا کیونکہ ہم لوگ تقریباً پہنچ گئے ہیں۔ دانش کے الفاظ پر اسپرا نے باہر دیکھا جہاں اس کی نظر صرف بھاگتے ہوئے جنگلات سے ٹکرائی۔ میں کب تک سوتی رہی ہوں؟ اسپرا نے سیٹ کے ساتھ پشت لگا کر سکون سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا، میں ناشتہ منگواتا ہوں، آفیسر کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ او گاڈ، میں اتنا سوتی رہی ہوں، مجھے اٹھایا کیوں نہیں تھا؟ اس نے واپس سے باہر دیکھا جہاں اب شام ہو رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ آئی لو واچنگ یو سلیپ، دانش نے کندھے اچکائے۔ سو یو ایکسائٹیڈ؟ اسپرا کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر دانش نے اس سے پوچھا۔ نروس، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا۔ نروس؟ وہ کیوں بلا؟ اپنی فیملی سے تو ملنے والی ہوں، دانش مسکراتے ہوئے بولا۔ شاید کافی دیر بعد مل رہی اسی وجہ سے، اسپرا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جس پر دوسری جانب دانش خاموش رہا تو وہ پاس پڑی پانی کی بوتل منہ کو لگا کر پانی پینے لگی۔ 1 سال اسپرا، وہ خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا۔ کیا؟ اس نے نہ سمجھی سے دانش کی جانب دیکھا۔ 1 سال اسپرا، تمہیں ہم سب سے دور ہوئے 1 سال ہو چکا ہے۔ مجھے واش روم جانا ہے، میں ابھی آتی ہوں، وہ جلدی سے کہہ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے اس کے ساتھ رہتے 1 سال ہو گیا تھا، لیکن مجھے تو لگا صرف ماہ گزرے ہیں۔ او گاڈ، اس کے ساتھ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، کب دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں۔ اسپرا نے واش روم میں کھڑے ہو کر پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے کہا۔ جب واش روم استعمال نہیں کرنا یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک تو آج کل کے بچے،
ان کا دماغ کیسے چلتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اسپرا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی نظر ایک بوڑھی عورت سے ٹکرائی جو چھڑی کے سہارے چل رہی تھی اور اسے دیکھ کر جلدی سے واش روم سے باہر نکل آئی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ یہ چھڑی پکڑو۔ اس بوڑھی عورت نے اسپرا کو پکارتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنی چھڑی اس کی جانب بڑھائی جو اسپرا نے قریب آ کر آنکھیں گھماتے ہوئے تھام لی۔ ایک تو یہ بوڑھے لوگ پتہ نہیں اتنا کیسے بول لیتے ہیں۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر سوچنے لگی، ساتھ ہی اسے اپنی دادی ماں کی یاد آنے لگی۔ یہ کس قسم کا واش روم ہے؟ اس قدر بکواس۔ وہ بوڑھی عورت باہر آ کر بولنے لگی، ساتھ سنک سے ہاتھ دھونے لگی۔ کیا یہ کبھی چپ ہوتی ہوں گی؟ میرا نہیں خیال۔ اسپرا چھڑی پکڑے دل ہی دل میں بولنے لگی۔ او میری چھڑی۔ بوڑھی عورت نے پلٹ کر اسپرا سے کہا تو اس نے چھڑی ان کی جانب بڑھا دی۔ شکریہ ڈارلنگ، اب مجھے جانا ہے، وہ بوڑھی عورت کہہ کر آگے کمپارٹمنٹ کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اسپرا کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی جہاں اب کھانا آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ وہ لوگ شام میں مالفی کوسٹ پہنچے۔ ٹرین سے باہر نکل کر اسپرا نے آسمان کی جانب دیکھا جس کا رنگ گرے تھا، مطلب کچھ ہی دیر میں بارش ہونے والی تھی۔ جب وہ پلیٹ فارم پر پہنچے تو وہاں ایک گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب آگے بڑھ کے اس میں بیٹھ گئے اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ امالفی کوسٹ ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کا رش لگا رہتا ہے کیونکہ یہاں موجود بینچز، سائٹس اور یادگار عمارتیں لوگوں کی توجہ کھینچتی ہیں۔ اسی ہجوم اور شور کی وجہ سے اسپرا کی دادی ماں کو یہاں کی بجائے گاؤں میں رہنا پسند ہے کیونکہ انہیں خاموشی اچھی لگتی ہے۔ جیسے جیسے وہ لوگ گاؤں کے قریب پہنچنے لگے، اسپرا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی مما پاپا اور ارابیلا کا چہرہ گھومنے لگا۔ ہم پہنچ گئے۔ آفیسر سنان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے جبکہ دھڑکنیں علیحدہ شور مچانے لگی۔ سب لوگ گاڑی سے نکل گئے تو وہ بھی خود کو کمپوز کر کے باہر نکل آئی اور اپنے قدم گھر کی جانب بڑھانے لگی جو 1 ایکڑ گرین ہریالی کے درمیان بنا ہوا بہت بڑا اور انتہائی دلکش گھر تھا جس کے ارد گرد مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے تھے۔ اسپرا سانس روکے اس گھر کو دیکھنے لگی جس کے اندر اس وقت اس کی فیملی موجود تھی۔ پری؟ دانش کی پکار پر اسپرا نے لمبا سانس کھینچا اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ ابھی وہ آگے چل ہی رہی تھی تبھی اسے محسوس ہوا کوئی اس کی جانب بھاگ رہا ہے تو وہ سبھی وہاں رک کر اس وجود کی جانب دیکھنے لگے جو فراق پہنے ہاتھوں میں ٹیڈی بیئر لیے اسپرا کی جانب بھاگ رہی تھی۔ ارابیلا! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور ساتھ ہی آنسو ٹوٹ کر اس کے گال بھگونے لگے۔ پری! بیلا اونچی آواز میں پکارتے اس کے قریب بھاگتے ہوئے آنے لگی تبھی اسپرا باہیں کھول کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی جس میں بیلا آسمائی۔ وہ آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بغیر والہانہ بیلا کے منہ کو چومنے لگی۔ I missed you so much، اسپرا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس کے گال چومنے لگی اور ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی جو پہلے سے لمبے ہو کر اس کے کندھوں سے نیچے جا رہے تھے۔ جیسے ہی اسپرا نے سامنے دیکھا تو اسے دروازے میں کھڑی اس کی مما نظر آئی جو آنکھوں میں آنسو لیے محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسپرا نے جلدی سے بیلا کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے زمین پر کھڑا کیا تاکہ اپنی مما تک پہنچ سکے۔ ابھی وہ اٹھی تھی، اس نے دیکھا ملیحہ بیگم بھاگتے اس کے پاس آ رہی تھی۔ ملیحہ بیگم نے اسپرا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر خود کے سینے میں دبوچ کر اس کے چہرے کے سارے نقوش کو محبت سے چومنے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی نا؟ ملیحہ بیگم نے بے بسی سے روتے ہوئے اسپرا کا چہرہ، بازو، سر، ہر چیز چھو کر لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ مما میں ٹھیک ہوں، اسپرا نے ہچکیوں میں روتے ہوئے انہیں واپس سے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، کیونکہ ماں کا وجود ہی ایسا ہے، اگر کہیں درد ہو بھی تو وہ بھی سکون میں بدلنے لگتا ہے۔ عبدالجبار ہماری بیٹی، ملیحہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا تبھی اسپرا نے اپنی مما سے علیحدہ ہو کر اپنے پاپا کی جانب دیکھا جو نم آنکھوں سے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسپرا کا دل پھٹنے لگا۔ تبھی عبدالجبار صاحب آگے بڑھے اور اسے خود کے گلے سے لگا کر اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ شکر ہے اسپرا، تم بالکل ٹھیک ہو میری جان، عبدالجبار صاحب نے محبت سے اسے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں ایسے وقت سے گزرنا پڑا، میں اپنی فیملی کو محفوظ نہیں رکھ سکا، عبدالجبار صاحب نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ نہیں پاپا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے جتنا آپ سے ہمیشہ مانگا ہے آپ نے دگنا ہمارے قدموں میں رکھا ہے، آپ نے بھرپور کوشش کی تھی۔ ویسے بھی یہ دیکھو میں یہاں اس وقت جو صحیح سلامت آپ کے قریب موجود ہوں وہ صرف آپ کی وجہ سے ہے، مجھ میں جو یہ حوصلہ اور مضبوطی تھی وہ صرف آپ کی وجہ سے تھی، اسی لیے پلیز خود کو الزام کبھی مت دینا۔
اسپرا نے یقین سے اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے اسپرا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ او مائی گاڈ، دانش تمہیں کیا ہوا ہے؟ ملیحہ بیگم کی آواز نے سب کا دھیان دانش کی جانب کھینچا جو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت لمبی کہانی ہے پھپھو، ہم سب اندر چلیں پھر بتاؤں گا۔ دانش نے ایک نظر اسپرا کی جانب دیکھنے کے بعد ملیحہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے خواب کا کیا؟ پلیز یہ مت کہنا یہ سب اس ہارٹ لیس آدمی نے کیا ہے۔ ملیحہ بیگم نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ خاموش رہی تو انہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا، جس پر وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ عبدالجبار صاحب نے ان کے کندھے کو تھپتھپایا اور پھر وہ سب لوگ گھر کے اندر چلے گئے۔ مسٹر عبدالجبار صاحب، میں آپ کی بیٹی محفوظ طریقے سے یہاں لے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے ارم اب اس تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا، اور اگر پہنچ گیا تو ہم آپ کو فوری انفارم کر دیں گے، جس پر آپ سب کو کسی دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ نیچے جو یہاں لوکل پولیس ہے اسے آپ سب کا بتا دیا ہے، وہ آپ لوگوں پر نظر رکھے گی۔ میں اور میری ٹیم ارم کو ڈھونڈ رہی ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ کی بیٹی کو بچا لیا ہے۔ اب ہمیں آرڈرز مل گئے ہیں ارم کا انکاؤنٹر کرنے کے۔ ایک دفعہ وہ پہلے بچ چکا ہے لیکن اس دفعہ ناممکن ہے، آفیسر سنان دان پیستے ہوئے بولا۔ تبھی ملیحہ بیگم کافی کے مگ لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ایک مگ آفیسر سنان کو تھمایا جو اس نے پکڑ لیا اور دوسرا عبدالجبار صاحب کی جانب بڑھایا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں آفیسر سنان، تم نے مجھے اور میری فیملی کو بچایا ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ پلیز مجھے سنان کہہ کر پکاریں آپ، میں آپ کے لیے آفیسر نہیں ہوں، آپ میری فیملی کی طرح۔ لیکن سنان، میں مزید اب رسک نہیں لے سکتا، میں واپس سے اپنے بچوں کو اس دلدل میں پھنستے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، بہت تکلیف ہوتی یار، بہت زیادہ۔ عبدالجبار صاحب بے بسی سے بولنے لگے۔ اور تم جس آدمی کی بات کر رہے ہو وہ ایک خون کا پیاسا کرمنل ہے جس کی پہچان اسکارپیو ہے، یعنی بے رحم سنگ دل مونسٹر۔ اسے زیادہ وقت نہیں لگے گا ہم لوگوں تک پہنچنے میں، اور مجھے شک ہے اس دفعہ وہ ہم لوگوں پر یا اسپرا پر رحم کھائے گا، کیونکہ پھر وہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو اس دفعہ وہ ہمیں بغیر قتل کرے چھوڑ دے تو۔ عبدالجبار نے پریشانی سے کہا۔ میں آپ کی پریشانی مکمل طور پر سمجھتا ہوں مسٹر عبدالجبار، کیونکہ میری بھی آپ کی بیٹی کی عمر کی ایک بیٹی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ تکلیف کے کس دوراہے سے گزر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس دفعہ ارحم مرے گا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، آپ کو بس میرا ساتھ دینا ہے۔ آفیسر کے الفاظ نے انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کافی کے آری گونج بھر کر اٹھ گیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، آج رات ٹاؤن میں اور میرے آدمی گزاریں گے اور کل واپس جائیں گے تاکہ کنفرم ہو جائے یہاں سب ٹھیک ہے، وہ جلد پھر سے ملیں گے۔ آفیسر عبدالجبار حمزہ اور دانش کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ سب باہر دروازے کے قریب کھڑے ہو کر آفیسر اور اس کے آدمی کو جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ تبھی اسپرا کی نظر سامنے سے آتی اپنی دادی ماں اور رانیہ کی جانب گئی۔ تم گھر میں جا کر اسے اچھے سے واش کر کے رکھو تاکہ میری پوتی یہاں پہنچے تو میں یہ سب پکا کر اس کے لیے تیار رکھوں، انہوں نے اپنی ملازمہ رانیہ کو کہا جو بہت سے شاپر اٹھائے ہوئے تھی۔ اسپرا کو حدشہ ہونے لگا، آہری اب تک گری کیسے نہیں؟ دادی ماں، اسپرا نے خوشی سے اپنی دادی کو اونچی آواز میں پکارا اور بھاگتے ان کی باہوں میں جا سمائی۔ او میری گول مٹول سی میٹھی میٹھی سی دادی ماں، اسپرا نے محبت سے ان کے گال کھینچتے ہوئے کہا، ساتھ ہی باری باری ان کے دونوں گال چومنے لگی۔ میں نے تمہارے لیے ہر پل دعا کی اور ہر دعا میں بس ایک ہی چیز مانگی، تو تم بالکل ٹھیک ہو اور گھر واپس آ جاؤ۔ رابعہ بیگم نے اسپرا کے ماتھے کو چومتے ہوئے محبت سے کہا۔ چلے میری پیاری دادی ماں اندر چلتے، اب تک تو اب تھک چکی ہوں گی نا؟ اسپرا نے ان کا بازو نرمی سے تھامتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پلٹ کر رانیہ کی جانب دیکھا۔ لاؤ کچھ مجھے پکڑا دو، تمہاری بھی ہیلپ ہو جائے گی۔ اسپرا نے مسکراتے ہوئے اسے 3 شاپر پکڑ لیے۔ دادی ماں، کیا آپ نے میرے لیے چاکلیٹس خریدی؟ بیلا نے پوچھا، جبکہ عبدالجبار صاحب نے باقی کے بیگز رانیہ کے ہاتھ سے پکڑ لیے اور ملیحہ بیگم انہیں سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کرنے لگی۔ ہاں سویٹی، وہ بھی بہت زیادہ، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ اپنی دادی ماں کے الفاظ پر بیلا کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ آگے بڑھ کر بیگز میں سے ڈھونڈنے لگی جو ابھی عبدالجبار صاحب نے کاؤچ پر رکھے تھے۔ ممی، شی ہیز کیوٹی، ملیحہ بیگم نے اپنی ساسو ماں سے شکایت کی۔ او شٹ اپ، تم بھی بہت زیادہ چاکلیٹس کھاتی تھی اور تمہیں بھی کیوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھو تمہارے دانت بالکل صحیح سلامت ہیں، دادی ماں نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا، جس پر وہاں موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔ گڈ ممی، بہت گریٹ، اب میں جب بھی اسے کھانے سے منع کروں گی یہ مجھے آگے سے یہی سنائے گی۔ ملیحہ بیگم نے منہ پھلا کر
ارابیلا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو چاکلیٹس نکال کر اب ایک کھانے میں بھی مصروف تھی۔ اور یاد ہے تم مجھے کتنا ستاتی تھی جب گھر میں چاکلیٹس ختم ہو جاتی تھی۔ عبدالجبار صاحب نے ملیحہ بیگم کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، جس پر وہ بلش کرنے لگی، کیونکہ ایک وقت میں بھی وہ بھی اپنی بیٹی کی طرح چاکلیٹس کی دیوانی رہی تھی۔ عبدالجبار، ملیحہ بیگم نے چلاتے ہوئے ان کے بازو پر مکہ جڑ دیا۔ کیا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اور شرم نہیں آتی میری مما کے سامنے مجھے مار رہی ہو؟ عبدالجبار صاحب کے الفاظ پر ان کا چہرہ اور لال ٹماٹر ہو گیا، جس کی وجہ سے کمرے میں سبھی لوگ مسکرانے لگے۔ جب سے اسے چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، ابھی اس پل پہلی دفعہ محسوس ہوا میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اگر نہ آتی مسکراتے چہرے کیسے دیکھتی؟ اسپرا نے نم آنکھوں سے سب کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے سوچا، جو دلی سکون اللہ نے قدرتی چیزوں میں رکھا ہے وہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں نہیں ہے۔ کس قدر جان لیوا خوبصورتی اس پیاری ذات نے بنائی ہے۔ اسپرا اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کر کے جیسے ہی گارڈن میں آئی تو وہاں درختوں پر اڑتے جگنوں، رنگ برنگے پھولوں، پھلوں اور بیلوں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، جن پر گرتی چاند کی روشنی انہیں مزید دلکش بنا رہی تھی، اور جب جب ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو چھو کر گزرتی وہ پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر جاتی۔ زندگی میں جدید ٹیکنالوجی ضروری ہے، مگر اس سکون سے بڑھ کر نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے سوچنے لگی، تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، جس پر اسپرا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور سامنے اپنے پاپا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، جن کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز تھے، جو گواہ تھے وہ کافی عرصے سے اچھے سے سوئے نہیں ہیں۔ مجھے ہمیشہ یہاں آنا بہت پسند ہے کیونکہ بہت پرسکون جگہ ہے یہ، انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھ کر ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ یا کیٹل فارمز، دا کلائمیٹ، فریشنس، اٹس میسمرائزنگ۔ اسپرا نے تازہ ہوا سے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کس قدر سو رہی ہوں، جو بھی ہوا اس کے لیے۔ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد عبدالجبار صاحب آہستگی سے بولنے لگے، پاپا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسپرا نے نرمی سے کہا، مگر ان کے چہرے پر موجود ایکسپریشن دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ ذرا برابر بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ کیا تو مجھے بتا سکتی تمہارے ساتھ اس ایک سال میں کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے پریشانی سے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ ضرور پاپا، وہ فوری بولی، جس پر انہوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اوکے، کیا تم مجھے شروع سے بتاؤ گی کہ کیا ہوا تھا اس دن سے جب تمہیں وہاں سے کڈنیپ کیا گیا؟ ان کے الفاظ پر اسپرا نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر دھیرے دھیرے بتانے لگی کیسے ارہم نے اسے ٹارچر کیا، لیکن وہ موقع پاتے ہی دانش کے پاس بھاگ گئی، جہاں اس نے ارہم کے خلاف کمپلین درج کروانا چاہی، مگر آفیسر نے اس پر یقین نہیں کیا، اور کیسے وہ پھر سے کڈنیپ ہو گئی۔ اس دوران دانش اسے بچانے آیا اور پھر ٹانگ تڑوا بیٹھا، اور پھر کیسے ارہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی شادی کر لی۔ اسپرا کی بات پر ان کی آنکھیں پھیلی، مگر وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی کہ کیسے وہ لندن اور وہاں سے ویٹیکین لے کے آیا، اور وہاں ہوٹل اور گھر میں حملہ، اور اس سب کے دوران ارہم نے اسے کیسے گھر کے اندر بند رکھا ہوا تھا، پھر اس کی دانش کے ساتھ ملاقات اور معائشہ کا اسے شدید نفرت کرنا، سب کچھ بتا دیا۔ اور پھر پاپا آخر میں دانش ہیلی کاپٹر میں حمزہ کے ساتھ آیا، جہاں ارہم کو پولیس چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ مجھے آفیسر نے اشارہ کیا کہ دانش کی جانب قدم بڑھاؤں، اور میں اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس دوران پولیس کی وجہ سے ارہم کچھ نہیں کر پایا، اور پھر ایسے ہی ہم لوگ ایک رات ہوٹل میں گزار کر یہاں آ گئے بس۔ اسپرا نے آخری الفاظ کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے بولی، تبھی اس کی نظر اپنے پاپا کی جانب گئی، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے دل میں چبھن ہوئی کیونکہ اس کے پاپا بہت بہادر اور دلیر تھے، انہیں ایسے تکلیف میں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو اسپرا، میری جان مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا کر ماتھا چومتے ہوئے نم لہجے میں کہا، میں آپ کی بیٹی ہوں پاپا، اور اتنی مضبوط تو ہوں ہی کہ اپنی زندگی کی مشکلات کا بغیر ڈرے سامنا کر سکوں۔ اسپرا نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کیا اس نے کبھی تمہارے ساتھ زبردستی؟ نہیں پاپا، ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسپرا ان کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے جلدی سے بولی، جس پر انہوں نے سکون کا سانس لے کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ I love you اسپرا، I'm really proud of you۔ انہوں نے شفقت سے اسپرا کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں پاپا، میں نے ابھی کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتائیں، جیسے کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیا تھا۔ اس کا بولنا، ہنسنا، مسکرانا، اس کی باتیں دل کو سکون دینے لگی تھی، اور اس کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے پاس آنا انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ پاپا میں آپ کو کیسے بتاؤں، جب وہ گھٹنوں کے بل جھکا تھا
میرا دل کیا تھا میں ساری دنیا کو ٹکرا کر اس کے ساتھ ایک الگ گھر بساؤں، کہ میں اسے وہاں ہی چھوڑ آئی، کیونکہ میری زندگی میں آپ لوگ بھی بہت ضروری ہو، بہت محبت ہے آپ سب سے، اور میں جانتی ہوں سچ میں کبھی کسی کو نہیں بتا پاؤں گی، یہ حقیقت میرے ساتھ بس میری قبر میں ہی جائے گی۔ وہ اپنے پاپا کے گلے لگی، آنکھوں میں آنسو لیے دل ہی دل میں سوچنے لگی، تمہاری مما بہت روتی تھی اسپرا، جب بھی کوئی نیوز دیکھتی وہ پاگلوں کی طرح تمہیں سوچ کر روتی رہتی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میرا گھر میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گیا اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ انہوں نے بھیگے لہجے میں اسپرا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ پاپا آپ سب لوگوں کو کدھر رکھا گیا تھا؟ کیا ہوا تھا میرے جانے کے بعد؟ اسپرا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب تم چلی گئی تو وہ آدمی ہمیں مارنے کے لیے آگے بڑھے مگر ایک کال کی وجہ سے رک گئے، پھر کچھ دیر بعد ایک آدمی وہاں آیا جس کا نام زین تھا، وہ ہمیں وہاں سے لے گیا۔ کچھ دن ہم لوگ ہوٹل میں رہے، میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر پکڑا گیا، جس کی وجہ سے ان گارڈز نے مجھے کافی مار پیٹ کر تمہاری مما اور بیلا سے الگ ایک کمرے میں بند کر دیا جو اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا۔ 2 دن کے بعد وہاں زین آیا، اس نے مجھ سے نرمی سے بات کی اور کہا اگر میں اچھے سے رہوں گا تو وہ مجھے ملیحہ اور بیلا پاس لے جائے گا۔ مجھے اس پر یقین تو نہیں تھا لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا، میں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ ہمیں کسی دوسرے ملک لے گئے جس کا نام میں نہیں جانتا۔ زین کا نام سن کر اسپرا کو خوشی ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ایک اچھا انسان ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اس ملک میں انہوں نے ہمیں کچھ دن ہوٹل میں رکھنے کے بعد گھر میں ٹرانسفر کر دیا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ زین نے جلدی بیلا کا دل جیت لیا، وہ اکثر اس کے لیے چاکلیٹس لے آتا تھا، اور ایسے ہی کچھ مہینوں بعد اس نے ملیحہ کے دل میں بھی جگہ بنا لی، یہاں تک کہ مجھے بھی اس کی موجودگی اچھی لگنے لگی۔ بعد میں پتہ چلا وہ ایک ڈاکٹر ہے، ہم لوگوں نے اسے کہا ہمیں جانے دے، لیکن اس نے ہماری ذات کا پورا خیال رکھا سوائے وہاں سے بھاگنے میں مدد کرنے کے۔ ایڈیٹ انسان نہ ہو تو میں کیسے پاگلوں کی طرح اسے پوچھتی تھی مگر کبھی اس نے بتایا ہی نہیں، وہ اتنا مما پاپا لوگوں پاس جاتا ہے۔ اسپرا نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور آخر میں پولیس نے آ کر گارڈز پر حملہ کیا اور ہمیں بچا کر یہاں لے آئے بس۔ انہوں نے بھی کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے میں نے زین سے بہت بار پوچھا تھا لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا وہ آپ لوگوں ساتھ ملتا ہے، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر تم جان گئی تو اس کا سر کھا کھا کر اسے پاگل کر دو گی۔ عبدالجبار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ آسماں پر موجود چاند کو دیکھنے لگی جو ہمیشہ اس کی پریشانیاں ذہن سے دور کر دیتا تھا۔ اس وقت ارحم کیا کر رہا ہوگا؟ کیا وہ بھی میری طرح اس چاند کو دیکھ رہا ہوگا؟ کیا اسے میری یاد آتی ہوگی؟ ارحم میں ابھی بھی بہت کنفیوز ہوں، پتہ نہیں صحیح فیصلہ کیا تھا یا غلط، لیکن میں خوش ہوں کہ میری فیملی مجھے واپس سے دیکھ کر مسکرانے لگی ہے۔ کاش ایسا ہو جائے تم بھی میری فیملی کا حصہ بن جاؤ، پھر کتنا مزہ آئے، ہر طرف خوشیاں ہوں، تم بیٹھ کر میرے مما پاپا ساتھ گپ شپ لگاؤ، دادی ماں کے ساتھ مذاق کرو، ہنسو بولو، نارمل زندگی ہو۔ لیکن میں جانتی ہوں میرا صرف خواب ہی رہے گا کیونکہ ایک کرمنل کو میری فیملی کبھی نہیں اپنائے گی۔ وہ آنسو پیتے ہوئے سوچنے لگی۔ پاپا؟ اسپرا نے چاند کی جانب بھی دیکھتے ہوئے پکارا۔ جی پاپا کی جان، انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ ابھی سب ختم نہیں ہوا، وہ پھر سے آئے گا مجھے لینے، اور اس دفعہ اس کا آنا پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس نے چاند سے نظریں ہٹا کر ان کی جانب دیکھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور میں چاہتی ہوں اس دفعہ جب وہ آئے آپ کو مجھ پر یقین کرنا ہوگا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گی اس میں سب کی بہتری ہوگی۔ ہمیں دوبارہ چھوڑ کر اس کے پاس مت جانا پڑی، بے شک ہمیں کچھ بھی ہو تم نہیں جاؤ گی واپس، میں چاہتا ہوں تم بس بھاگ جانا اس سے بہت دور، بہت بہت زیادہ دور، ہماری فکر مت کرنا۔ ان کے الفاظ پر اسپرا نم آنکھوں ساتھ مسکرائی۔ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے پاپا وہ کیا ہے اور کیا نہیں، اس سے بھاگنا فضول ہے۔ اور رہی میری بات، مجھے نہیں پتا میں اس کے پاس واپس جاؤں یا نہیں، مگر اس پر میں جو بھی فیصلہ کروں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ اس دفعہ میں کسی بھی اپنے پیارے کو تکلیف پہنچنے نہیں دوں گی۔ انہوں نے محبت سے اسپرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ سونے کا وقت ہے، اٹھو تم بھی سو جاؤ، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اسپرا ساری رات کروٹیں بدلتی رہی مگر وہ مجبوری میں لیٹی رہی کیونکہ بیلا اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ بہت ہی تم کوئی برے انسان ہو ارحم، اسی وجہ سے خود کے سینے کے ساتھ لگا کر سوتے تھے نا کہ کہیں اور جاؤں تو نیند ہی نہ آئے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ پاس پڑا کشن زمین کی جانب اچھالتے ہوئے تکلیف سے بولی۔ آخرکار سورج کی شعائیں اس کی کھڑکی سے روم میں گرنے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوئی
اور نیچے کچن میں چلی گئی جہاں اس نے رانیہ کی ناشتے بنانے میں مدد کی۔ جب تک ناشتہ تیار ہوا سب فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے جہاں انہوں نے سکون سے بیٹھ کے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب گارڈن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، ان کے کہے چاروں طرف گونجنے لگے۔ پھر حمزہ، دانش، بیلا اور اسپرا گاؤں گھومنے چلے گئے جہاں اسپرا نے دانش اور حمزہ کو اپنی پسندیدہ جگہیں دکھائیں۔ یہی وجہ تھی جو میں تمہیں ہمیشہ یہاں لانا چاہتی تھی لیکن تم انکار کر دیتے تھے، اسپرا نے سامنے موجود خوبصورت نظارے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، یاد ہے پریکٹس مجھ سے میرا سارا وقت چھین لیتی تھی۔ دانش کے پوچھنے پر اسپرا نے شرمندگی اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ کیا ایسا اب کبھی نہیں ہو سکتا کہ دانش واپس سے چلے؟ اسپرا نے حمزہ کے برابر چلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا پری، اس کی ٹانگ نے اپنی مضبوطی نہیں کھوئی ہے۔ آخر کا وہ ایک کھلاڑی تھا، اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں، لیکن اصل مسئلہ جوائنٹ کا ہے جو اس کے کلہاڑی مارنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب وہ کبھی چل نہیں پائے گا۔ حمزہ نے دانش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو بیلا کو گود میں بٹھا کر ویل چیئر پر جھولے دے رہا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ اگر اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں تو وہ ضرور چلے گا، وہ نرمی سے بولی۔ جوائنٹس کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، کل رات تمہاری دادی ماں بھی یہی بحث کر رہی تھی کہ وہ ابھی بھی چل سکتا ہے۔ حمزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم اسے کل ایک ہیلر کے پاس لے کر جائیں گے جو ٹاؤن میں رہتی ہے، وہ کافی بوڑھی عورت ہے مگر کہا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ جتنے بھی مریض اس کے پاس گئے ہیں لازمی صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس وقت تم بوڑھی عورتوں کی طرح بات کر رہی ہو، حمزہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے اسے گھورا۔ میں سیریس ہوں حمزہ، ہم ڈاکٹر کے کہنے پر چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی تاکہ وہ چل سکے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کیسا فیل ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب میری غلطی ہے۔ حمزہ نے اس کے الفاظ پر پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ریلیکس پری، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ پلیز دانش، کچھ بھی کرو، کل ہم اسے ہیلر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، وہ بھیگے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ دانش نہیں مانے گا، وہ تھک چکا ہے لوگوں کو خود کی طرف ہمدردی سے دیکھتے ہوئے۔ وہ اپنے بالوں میں کھاد پھیرتے ہوئے بولا۔ تو پھر مناؤ اسے، اسپرا نے کہہ کر دانش کی جانب دیکھا جو بیلا کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ تم جانتی ہو فاطمہ اور فائقہ تمہارے لیے بہت پریشان ہے، وہ تم سے ملنے یہاں آنا چاہتی ہیں، حمزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں یہاں مت آنے دینا، ایسا کرنا محفوظ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے یقین ہے ارحم کے آدمی ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ میں کل ہی بات کروں گا، دانش نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو ان سب نے اپنے قدم گھر کی جانب بڑھائے جہاں آفیسر کی گاڑی گھر کے گیراج میں پارک تھی، وہ سب بھی اندر بڑھ گئے۔ آئی ایم سوری یو ہیڈ ٹو ویٹ، دانش نے آفیسر کے قریب جا کر کہا۔ میں ابھی آیا ہوں، آفیسر نے بیلا کے بال بگاڑتے ہوئے محبت سے کہا۔ میں کل یہاں سے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس دوران تم لوگ کم یہاں وہاں نکلو کیونکہ ارحم کے آدمی یہاں ہو سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی ارحم کو ختم کر دوں گا تم لوگوں کو بتا دوں گا، پھر آپ سب لوگ جہاں دل کرے وہاں جانا، ویسے بھی یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے، بہت خوبصورتی ہے یہاں، آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، تمہاری وجہ سے آج میری فیملی ایک ساتھ ہے، ملیحہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ کوئی بات نہیں میم، یہ میرا فرض تھا، وہ نرمی سے بولا۔ اسی پل اسپرا کی نظر اپنی دادی ماں پر پڑی جو دروازے میں چھڑی پکڑ کر کھڑی تھی۔ کیا ہوا دادی ماں، آپ ٹھیک ہیں؟ اسپرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے چھوڑو، تم اپنا بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ ان کے الفاظ پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ جس پر انہوں نے اپنے کندھے اچکار باقی سب کی جانب بڑھ گئی تو وہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے۔ اگلے دن آفیسر چلا گیا تو اسپرا، دانش، بیلا اور حمزہ باغ میں چلے گئے جہاں حمزہ درخت پر چڑھتا تو بیلا بھی اس کے پیچھے پیچھے چڑھنے کی کوشش کرتی۔ وہ دونوں کبھی درختوں سے پھل توڑتے تو کبھی جامن توڑ کر ایک دوسرے پر پھینکتے، جبکہ اسپرا اور دانش پاس ہو کر بھی ساتھ نہیں تھے۔ کہاں وہ دونوں مشکل سے ایک دوسرے بغیر وقت گزارتے تھے اور کہاں آج صرف اجنبیوں کی طرح کھڑے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اسپرا جو سامنے حمزہ اور بیلا کو شرارتیں کرتے دیکھ رہی تھی چونک کر دانش کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ دانش، ہم لوگ آج ہیلر کے پاس جا رہے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ پری، مجھے نہیں جانا۔ دانش، تم ابھی جس حالت میں ہو یہ میرا قصور ہے، پلیز مجھے تمہاری ہیلپ کرنے دو، پلیز پلیز۔ اسپرا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن یہ آخری دفعہ ہے، اگر اس نے ورک نہیں کیا تو تم مجھے کبھی بھی فورس نہیں کرو گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے، وہ اس کی بات مانتے ہوئے بولی۔ آئر وہ چلے بس، وہاں پر سب ٹارچر آلات موجود ہیں نا، خاص کر ناخن۔
ارم نے ڈارک روم سے باہر رک کر سوالیہ نظروں سے زین کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم ان سب کا کیا کرو گے؟ زین نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات میں پوچھا۔ جو کہا ہے اس کا جواب دو، پلٹ کر سوال مت کرو۔ ارم نے پلٹ کر ان آنکھوں سے زین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا وجود لرزا مگر جلدی خود کو کمپوز کر گیا۔ ہاں موجود ہیں، وہ سکون سے بولا اور پھر ایک نظر علی اور زبیر کی جانب دیکھا جو نام میں مایوسی سے سر ہلا رہے تھے۔ یہی ہے نا جس نے میری پیٹھ پیچھے وار کیا ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جسے الیکٹرک کرسی پر بٹھا کر چین کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پلیز رحم کھاؤ، ہمیں یہاں سے جانے دو پلیز، سوری۔ وہ ارم کو سامنے دیکھ کر گڑ گڑانے لگا۔ تمہارے ایک لفظ سوری سے سب ٹھیک ہو جائے گا، ارم نے کہہ کر اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے اور پھر باغ سے ایک بڑا سا ناخن ایسڈ میں ڈبو کر سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کے بازو میں ہتھوڑی سے پیوست کرنے لگا، جس کی وجہ سے اس شخص کی چیخیں پورے کمرے میں گونجی جو ارم کو کسی میوزک سے کم نہیں لگی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس شخص کا سارا وجود ناخنوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ چیخ چیخ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اسکارپیو رحم، پلیز رحم کھاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر چھپ کر وار نہیں کروانا چاہیے تھا، وہ شدت سے روتے ہوئے درد سے کہنے لگا جبکہ اس کی بیٹی سیل میں الگ معافی کی بھیک مانگنے لگی۔ تو پھر یہ غلطی کیوں کی؟ وہ سکون سے اٹھ کر اس کے بازو سے چاقو کی مدد سے جلد اتارتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ پاگلوں کی طرح تکلیف بے بسی سے چیخنے اور رونے لگا۔ ارم گارڈز آئے ہیں، ان کے پاس کچھ خبر ہے، زبیر نے ڈارک روم میں آ کر کہا۔ وہ انتظار کر سکتے ہیں، ابھی میں کچھ مصروف ہوں۔ وہ اس شخص کے وجود پر مختلف کٹ لگاتے ہوئے بولا۔ اسپرا کے بارے میں زبیر کے الفاظ پر اس کے ہاتھ پل کو تھمے لیکن وہ اپنے کام پر جاری رہا۔ انہیں اندر بھیج دو۔ اس کی بات پر 2 آدمی اندر آئے۔ سر میم کا کچھ پتہ نہیں چلا، وہ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے، ارم نے پلٹ کر اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر گولی مار دی۔ تو تم پاگل ہو گئے ہو؟ پہلے مونسٹر کم تھے، کیا اب بالکل جنگلی ہو گئے ہو؟ مجھے اسی لیے وہ لڑکی نہیں پسند تھی، دیکھو کیا حال کر گئی ہے تمہارا، بالکل جانور بن گئے ہو۔ زبیر نے اس کے ہاتھ سے پسٹل کھینچتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے یوز لیس آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مار دیا، اور ہاں ان لوگوں کو بند رکھو، میں کل پھر آؤں گا، دھیرے دھیرے ماروں گا۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے سکون سے بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ ارم مت کرو خود کے ساتھ ایسا، زین نے اس کے برابر چلتے ہوئے کہا۔ ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے الفاظ پر ارم نے کہکہا لگایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے ڈھونڈنا مشکل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں بس اسے وقت دے رہا ہوں، کچھ پل خوش رہنے کا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا جس پر زین اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بس وہ تھوڑا پریشان تھا اس کا یہ روپ دیکھ کر کیونکہ یہ والا پہلے والے سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ شام ہونے سے کچھ دیر پہلے عبدالجبار صاحب حمزہ اور اسپرا دانش کو لے کر ہیلر کے پاس چلے گئے جس کا گھر ٹاؤن کے آخر میں تھا۔ وہاں پہنچ کر حمزہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت خود کے وجود کے گرد چادر لپیٹ کر نمودار ہوئی۔ جب اس کی نظر ویل چیئر پر بیٹھے دانش پر پڑی تو اس نے اپنا دروازہ کھول دیا کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کوئی مریض آیا ہے۔ بیٹھیں۔ جب وہ لوگ لیونگ ایریا میں پہنچ گئے تو اس نے انہیں کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے تم سب لوگ یہاں اس ینگ مین کے لیے آئے ہو، یہ باقی آپ تینوں تو بالکل ٹھیک لگ رہے، اس عورت نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم یہاں اسی کو لے کر آئے ہیں، ڈاکٹر نے کہا یہ اب چل نہیں۔ کیا میں نے تم سے اس کے پیچھے ٹریٹمنٹس کے بارے میں پوچھا بیٹا؟ انہوں نے عبدالجبار کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا اور پھر دانش کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر اسپرا کو لگا جیسے یہ اسے دیکھ کر واپس سے چلنا شروع کروا دے گی۔ میں دیکھ رہی ہوں تمہاری ٹانگیں مضبوط ہیں، انہوں نے دانش کی ٹانگوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو شارٹس پہننے کی وجہ سے صاف نظر آ رہی تھی اور فریکچر ہوئی ٹانگ پر موجود نشانات واضح تھے۔ 1 منٹ میں ابھی کچھ لائی، وہ کہہ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی اور پھر کچھ دیر بعد ایک چھوٹی سی تیل کی ڈبی لے کر واپس حاضر ہوئی اور وہ ڈبی دانش کو پکڑا دی۔ اسے 3 دن اپنی ٹانگ پر صبح و شام کو لگانا اور پھر چوتھے دن واپس سے یہاں آ کر مجھ سے ملنا۔ وہ دانش کو ہدایات دے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب وہ لوگ ویسے ہی اسٹیچو کی طرح وہاں بیٹھے رہے تو اس نے آئی برو اچکا کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا ہے اب؟ جاؤ اپنے گھر، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، وہ ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ نے اس کا معائنہ تک نہیں کیا ہے، حمزہ نے پریشانی سے کہا۔ میں نے کیا ہے، جب تم بہت مصروف تھے میری جڑی بوٹیوں کا معائنہ کرنے میں۔ وہ سائڈ پر پڑی جڑی بوٹیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی جو حمزہ کافی وقت سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا؟
صرف ایک اسٹوپڈ سا تیل پکڑا کر ہمیں یہاں سے رفو چکر ہونے کا بولا ہے۔ حمزہ نے مشتعل ہوتے ہوئے کہا، بیٹا یہ سب میرے لیے نیا نہیں ہے۔ تمہارا دوست میرے پہلے آنے والے مریضوں میں سب سے بہتر حالت میں ہے۔ اس کی ٹانگ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، تم بس مجھ پر یقین رکھو۔ انہوں نے سکون سے کہہ کر بات ختم کر دی۔ بوڑھی آتما۔ جب وہ سب گھر سے باہر آئے تو حمزہ دان پیستا ہوا بولا، حمزہ ایسے کسی کو نہیں کہتے، اور ہو سکتا ہے جو اس نے کہا وہی ٹھیک ہو۔ عبدالجبار صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا، چلیں دیکھتے ہیں، وہ حامی بڑھتا ہوا بولا۔ سب ٹھیک سے ہو گیا نا؟ اسپرا کی نظر دانش پر پڑی جو اسے بہت خاموش لگا تو اس سے پوچھنے لگی، ہم 3 دن بعد واپس سے یہاں آئیں گے؟ اسپرا نے اسے یاد دلایا۔ ضرور، وہ آہستگی سے بولا، پھر جلدی وہ سب لوگ گھر میں موجود تھے۔ دانش نے وہ تیل رات میں اپنی ٹانگ پر لگایا جیسے اس بوڑھی عورت نے بتایا تھا، لیکن آدھی رات میں ٹانگ میں اٹھنے والے ناقابل برداشت درد کی وجہ سے وہ اٹھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی چیخنے لگا، جبکہ دوسری طرف حمزہ اس بوڑھی عورت کو کوسنے لگا جس کی وجہ سے اس کا دوست تکلیف سے پاگل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں سب کے سب گھر والے اس کے کمرے میں موجود تھے۔ دانش کو ایسے اذیت میں دیکھ کر اسپرا کی آنکھیں نم ہونے لگی، جو اپنے درد کو دبانے کے لیے سختی سے اپنے لب دانتوں کی مدد سے جکڑے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد جب درد میں تھوڑی کمی آئی تو اس نے سب کو بار بار کہا کہ وہ لوگ جا کر اب آرام کر لیں۔ اس کی بات مانتے ہوئے کچھ پل وہاں مزید رک کر وہ سب چلے گئے۔ اگلے دن اسپرا صبح صبح باہر آئی تو پورچ میں اس نے دانش کو بہت خوش دیکھا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ گئی۔ آج کوئی بہت جلدی اٹھ گیا ہے، کوئی سیکرٹ؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تم صبح صبح اٹھنے والوں میں سے نہیں ہو، اسپرا نے جا کر اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، دانش نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا تو خوشی سے اسپرا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اب درد کیسا ہے؟ اسپرا نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ درد اب بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ وجہ ہے اس خوشی کی؟ اسپرا نے سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ میں خوش ہوں اسپرا، تم نے مجھے منایا اس ہیلر کے پاس جانے کے لیے۔ اس کی بات پر اسپرا نے پوری توجہ اس کی جانب کی۔ جو ہوا اس کی وجہ سے میری ٹانگ بالکل ختم ہو چکی تھی پری، مجھے اپنی ٹانگ محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے دل میں گھٹن اٹھتی تھی اور میں نے ڈاکٹر کی بات پر آسانی سے ہار مان لی تھی۔ مگر آخری رات مختلف تھی، میں نے اپنی ٹانگ میں وہی درد محسوس کیا جو تب اٹھا تھا جب اس نے اس پر کلہاڑی ماری تھی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا درد بھی خوشی کی وجہ بن سکتا۔ اس درد کی وجہ سے مجھے اپنی ٹانگ واپس سے محسوس ہوئی ہے، اور وہ ہیلر جو بھی کہے گی میں اس کی بات ضرور مانوں گا کیونکہ اس کے پاس ہنر ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ مجھے بھی شدت سے انتظار جب تم واپس چلو گے اور فٹ بال کھیلو گے۔ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ باقی کا سارا دن بھی بہت اچھا گزرا۔ عبدالجبار صاحب نے حمزہ کے ساتھ مل کر درختوں کی کٹائی کی اور نئے پودے لگائے، جبکہ ملیحہ بیگم نے رانیہ اور اسپرا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا، اور دوسری طرف دانش نے فٹ بال میچز ٹی وی پر دیکھے اور ساتھ میگزین پڑھا، اور بلا سب کو جا کر ڈسٹرب کرتی اور ان کا کام کم کرنے کی بجائے بڑھا دیتی۔ اور رہی رابعہ بیگم، وہ لان میں بیٹھ کر سویٹر بنتی رہی۔ شام میں جب عبدالجبار صاحب نے گارڈن کو پوری طرح نکھار دیا تو اسپرا سراہتی نظروں سے حمزہ اور اپنے پاپا کی کارکردگی دیکھنے لگی۔ تبھی اس کے کان ملیحہ بیگم کے چلا کر عبدالجبار صاحب کو پکارنے کی آواز آئی، جس پر سب آ کر ان کے پاس گئے جو ٹی وی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس آدمی کا بری طرح قتل کر کے آدھی رات کو سڑک کے درمیان میں پھینک دیا گیا۔ اسپرا کی نظر جب ڈیڈ باڈی پر پڑی تو اس نے رپورٹر کو چھوڑ کر اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ تو معائشہ کے آدمیوں میں سے ایک ہے، اسپرا نے وہ رات یاد کرتے ہوئے کہا جب معائشہ اچانک سے اپنے آدمیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی تھی۔ ہاں اسی کا ہے، دانش نے اس آدمی کی ڈیڈ باڈی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس کے دل کے مقام پر 3 گولیاں لگی ہوئی تھی۔ یہ سنان آخر کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ یہ سب ایسے ہینڈل کرے گا؟ عبدالجبار صاحب غصے سے بولے۔ آفیسر نے رات اس حادثے کے بعد مجھے کال کی تھی، پوچھ رہا تھا کہ ہم سب ٹھیک ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ارحم کا دھیان ہم لوگوں سے ہٹ کر آج کل معائشہ اور اس کے پاپا کو ڈھونڈنے پر ہے جو اس سے چھپے ہوئے ہیں، دانش نے پریشانی سے بتایا۔ آفیسر کو مکمل طور پر یقین نہیں ہے، کیا اگر وہ ہمارے ٹاؤن گیا ہو؟ تمہارے پیرنٹس اور دوستوں کا کیا؟ عبدالجبار صاحب کے الفاظ پر دانش اپنی سیٹ پر انکمفرٹیبلی شفٹ ہونے لگا۔ وہاں موجود ہر شخص ٹھیک ہوگا، حمزہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر وہ اپنی آنکھوں میں اپنے پیرنٹس اور فائقہ کو کچھ ہو جانے کا خوف نہیں چھپا پایا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے عبدالجبار، سوچ کر دیکھو وہ ایک کرمنل ہے، کوئی چانس نہیں ہم اس سے الجھیں۔ آفیسر کو اپنی ڈیوٹی کرنے دو، وہ خود ہی دیکھ لے گا، ملیحہ بیگم نے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے عبدالجبار صاحب کچھ کہتے رابعہ بیگم نے ٹی وی ریموٹ کی مدد سے بند کر دیا جو سویٹر بن رہی تھی،
جس کی وجہ سے سبھی خاموش ہو گئے، جبکہ عبدالجبار صاحب غصے سے وہاں سے نکل گئے، جن کے پیچھے دانش بھی چلا گیا۔ ملیحہ بیگم اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور دانش بھی میگزین اٹھا کر ریڈ کرنے لگا۔ ماما کی بات ٹھیک ہے، مگر ارم چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے نہ ڈھونڈ رہا ہو۔ آخر ارم تمہارا پلان کیا ہے؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اسپرا خود سے بڑبڑاتی کب ایٹک میں پہنچ گئی اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ جگہ بیلا کی پسندیدہ تھی، وہ اکثر یہاں آ کر اپنا وقت گزارتی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو بیلا کرسی پر بیٹھی، ہاتھ میں ڈال پکڑے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی، جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ بیلا، اسپرا کی پکار پر اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ جب کچھ نہیں بولی تو اس کے قریب جا کر پوچھنے لگی، کیونکہ بیلا کا چپ رہنا کسی اچھی بات کی علامت نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بیلا نے اپنا سر نیچے جھکا کر نرمی سے کہا تو اسپرا گھٹنوں کے بل کرسی کے سامنے بیٹھ گئی اور بیلا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میں جانتی ہوں تمہیں کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، چلو جلدی سے بتاؤ کیا ہے؟ اسپرا نے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ ہمیں واپس سے کڈنیپ کر کے لے جائیں گے؟ اگر اسپرا اس کے بالکل قریب نہ بیٹھی ہوتی تو وہ بیلا کی آواز میں کپ کپاہٹ محسوس نہ کر پاتی۔ اس کے سوال پر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نہیں میری جان، کوئی بھی تمہیں یا باقی گھر کے کسی بھی ممبر کو اٹھا کر نہیں لے کر جائے گا، اسپرا نے پیار سے اس کی گال سہلاتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں اس ٹیٹو مونسٹر نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہوگا، بیلا نے نم آنکھوں سے بولی تو اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا میں تمہیں آج ایک سیکرٹ بتاؤں؟ اسپرا نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے سرگوشی نما کہا، جس پر بیلا کی آنکھیں چمکی۔ ہاں پلیز، وہ بھی اس کے کان میں سرگوشی نما بولی۔ تھوڑا اور قریب آؤ۔ اسپرا کی بات پر وہ اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے مجھے کبھی ہرٹ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا۔ اس کے الفاظ پر بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ سیریسلی؟ بیلا نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی سویٹ ہارٹ، یہاں تک کہ اس نے مجھے چاکلیٹس بھی لا کر دیں، اسپرا نے مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ واو، پھر تو وہ سچ میں بہت اچھا ہے، بیلا نے تالی بجا کر چہکتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا اس کے گال چوم کر ہنسنے لگی۔ ہاں بہت اچھا ہے، اسپرا نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ تم دونوں یہاں ہو؟ رابعہ بیگم کے الفاظ پر دونوں نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی بیلا، تمہاری مما تمہیں بلا رہی ہے، جاؤ ان کی بات سنو۔ ان کے کہنے پر بیلا جلدی سے کرسی سے اتر کر نیچے کی طرف بھاگی، جبکہ اسپرا نے اٹھ کر اپنی دادی کو اسمائل پاس کی، جو اسے تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ دادی ماں، کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ اسپرا نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں آج بھی دانش سے محبت ہے کیا لٹل پرنسس؟ ان کے اچانک سے سوال پر اسپرا نے شوق سے ان کی جانب دیکھا۔ ظاہری سی بات ہے دادی ماں، یہ بھی کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ وہ ان سے زیادہ خود کے کانوں کو اپنی بات کا یقین دلانے لگی، مگر وہ مزید کچھ کہے سیڑھیاں اتر کر چلی گئی، جبکہ اسپرا حیرت و پریشانی سے وہاں کھڑی رہی، مگر جلدی خود کو کمپوز کر کے نیچے چلی گئی۔ لیکن دادی ماں کا سوال ساری شام اسے پریشان کرتا رہا۔ کیا مجھے اب بھی محبت ہے دانش سے؟ او مائی گاڈ، میں مانتی ہوں میری فیلنگز کچھ دیر کے لیے چھپ گئیں، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ میں اس سے بہت دور رہی ہوں۔ ایک دفعہ ہم واپس سے ساتھ وقت گزاریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس بارے میں دانش سے بات کرنی چاہیے، وہ خود سے بڑبڑانے لگی۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں چلی گئی تاکہ کچھ بات ہو سکے۔ کیا ہوا ہے پری؟ اسپرا کو اچانک سے اپنے کمرے میں دیکھ کر دانش پوچھنے لگا، جو اپنی ٹانگ پر تیل لگا رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اسپرا نے اس کے ہاتھ سے تیل پکڑ کر اس کے زخموں پر لگاتے ہوئے کہا۔ آئی تھنک یو ڈونٹ نیڈ ٹو بیبی سٹ می، آئی کین ڈو اٹ بائی مائی سیلف، وہ تیل پکڑتے ہوئے بولا۔ ویری فنی، میں بس ہیلپ کر رہی ہوں، وہ آئی برو چکاتے ہوئے بولی اور واپس سے تیل پکڑ کر لگانے لگی۔ دانش، اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بولو جانم۔ دانش کے الفاظ پر اس کے ہاتھ پل بھر کر رکے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ دانش نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب میں واپس آ گئی ہوں، کہ سب کچھ بدل گیا ہے؟ اسپرا نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا، سب ویسا ہی ہے، بس کچھ وقت کی بات ہے، سب اپنے پرانے وقت پر آ جائیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اسپرا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں، جو کچھ بھی ہوا تم ابھی تک اس سب سے باہر نہیں آ پائی ہو، تمہیں وقت کی ضرورت ہے واپس اسی لائف میں آنے کے لیے، اور میں تمہیں وہ وقت دوں گا۔ ہم دونوں اپنے ریلیشن کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے، جب ہم مکمل اس سب سے باہر آ جائیں گے مجھے یقین ہے ہم اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائیں گے۔
دانش نے بیڈ بورڈ سے پشت لگاتے ہوئے کہا۔ اسپرا نے اس سے اس جواب کی توقع نہیں کی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آگے کیا بولے۔ مطلب ابھی بھی اسے امید ہے ہم واپس سے ایک ساتھ ہو جائیں گے، وہ لب چباتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ ابھی بھی ہرٹ ہوتا ہے؟ اسپرا نے مساج ختم کرتے ہوئے زخموں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دانش نے سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ آئل کیا ہے، یہاں تک کہ مجھے اس کی خوشبو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر آئل سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ اٹ سمیلز لائک گولڈن سیل ٹو می، دانش نے بتایا۔ چلو جب تک یہ ورک کرتا ہے مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اوکے سویٹ ہارٹ، شکریہ اس مساج کے لیے، وہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے پھر تم سو جاؤ، میں بھی جاتی ہوں، گڈ نائٹ، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔